السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل وائس سینٹر پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میرے دوست کا نام عابد حسین ہے، جس کا کہنا ہے کہ جب رحیم یار خان میں ٹرین کا حادثہ ہوا تھا تو کچھ بگیاں پٹری پر سے اتر گئی تھیں۔ ان دنوں میں رحیم یار خان کے اسی ہسپتال میں مردہ کمرے کے باہر سیکورٹی گارڈ کی نوکری پر موجود تھا۔ میڈیا پر خبر چلائی گئی تھی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ایک لاش جو کسی ادھیر عمر شخص کی تھی، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ مردہ ہے، کیونکہ اس کے جسم پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ مردہ کمرے میں لاش رکھنے کے بعد سب چلے گئے اور میں ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رات کو 1 بجے کے قریب میں اپنا کھانے کا ٹفن لینے مردہ کمرے کے اندر گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، میرے تو طوطے اڑ گئے۔ ہر طرف گندے پاؤں کے نشانات موجود تھے اور اس لاش کے پاؤں بھی اسی طرح گلی مٹی سے گندے تھے۔ میں فوراً بھاگا اور ایک ڈاکٹر کو لے آیا اور اس سے کہا کہ اس لاش کو چیک کریں، مجھے لگتا ہے یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو اس کا جسم بھی اکڑنا شروع ہو گیا ہے، اور جاتے ہوئے میری اچھی بےعزتی کر کے چلا گیا۔ فرش گندے کی وجہ سے میں نے صفائی والے کو بلایا اور صفائی کروائی اور اس لاش کے پاؤں بھی دھلوائے، اور اپنا کھانے کا ٹفن لے کر باہر بینچ پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا تو دیکھا میرا ٹفن خالی تھا، جیسے کسی نے میرا کھانا کھا لیا ہو، کیونکہ کچھ کھانے کے ذرات اندر موجود تھے۔ اگر وہ کل کے کھانے کے ہوتے تو ٹفن سے بدبو آتی، پر ایسا نہیں تھا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کسی نے چوری چھپے کھانا چٹ کر دیا ہے، اور میں تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تو کھانا کون اور کیسے کھا گیا۔ مجھے لگا کسی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر سے میری بےعزتی ہو جائے گی۔ میں کینٹین پر جا کر کھانا کھا لیا اور رات ساری الو کی طرح اور خوف میں کاٹی۔ صبح جیسے ہی چھٹی ہوئی، میری بریک کو سیدھا گھر جا کر لگی۔ رات کو ڈیوٹی پر آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، ڈیوٹی تو آخر کرنی ہی ہے۔ میری ڈیوٹی پر پہنچتے ہی پہلا گارڈ ایسے بھاگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں اپنی ڈیوٹی پر بیٹھ گیا۔ اس بار میں نے اپنا ٹفن اندر نہیں رکھا، اپنے پاس ہی رکھا۔ میرا بینچ مردہ کمرے کے باہر کے دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے ایک بار اندر جھانک کر دیکھا تو لاش اندر نہیں تھی۔ میں نے سوچا چلو لگتا ہے کہ اس کے وارث لے گئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگی۔ میں وہیں بینچ پر لیٹ گیا اور بے فکری سے سو گیا، کیونکہ اس طرف زیادہ کوئی آتا نہیں تھا۔ 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو وہ لاش میرے بینچ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اپنی گول گول پھٹی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں اربڑا کر جمپ لگا کر اٹھا اور بھاگ کر کچھ دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فریش ہونے کینٹین کی طرف چل پڑا۔ جاتے ہوئے مجھے اس دن والا ڈاکٹر ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش کا کیا بنا، اس کے وارث لے گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر بولا، ابے یار کہاں، وہ لاش ابھی تک یہی ہے۔ کل رات کو اسے کیمیکل لگا کر اسٹوڈنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس پر وہ اپنے پریکٹیکل کر سکیں۔ اگلی رات جب میں ڈیوٹی پر آیا تو اس لاش کو یہی مردہ کمرے میں ہی کیمیکل وغیرہ لگائے جا رہے تھے۔ اندر 2 لوگ تھے، میں باہر ہی اپنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کا فون آیا اور وہ فون سنتا ہوا کینٹین کی طرف چل پڑا۔ اب اندر ایک ہی آدمی تھا، نے اپنا فون پر ایسے ہی پنگے لے رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پورے کمرے میں آگ ہی آگ ہو گئی۔ میں دھماکے کی آواز سے جیسے گر ہی گیا۔ کچھ دیر تو دماغ ہی سن ہو گیا، پھر اچانک یاد آیا اندر تو آدمی تھا۔ میں جیسے تیسے اس آدمی کو بے ہوشی کی حالت میں نکال لایا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس لاش کو بھی باہر نکال لوں۔ تب تک عملہ اکٹھا ہو چکا تھا، مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ اس آدمی کو بھی میں ہی باہر نکال کر لایا ہوں، اور اس ٹائم آگ بھی زیادہ تھی، اب تو اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میں اندر گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے سب طرف دیکھا، وہ لاش ڈھونڈی مگر مجھے نہ ملی۔ اتنی دیر میں ریسکیو کی ٹیم آن پہنچی۔ ساری آگ بجھ جانے کے بعد بھی وہاں موجود سب نے مردہ کمرے کے اندر بار بار دیکھا۔ کسی کو لاش تو کیا، لاش کا ناخن تک نہیں ملا۔ اس آدمی کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ وہ آگ کیسے لگی اور لاش کہاں غائب ہو گئی، اور وہ بیچارہ اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنا نام بھی۔ وہ آگ کیسے لگی، وہ لاش کہاں گئی، اس کا پتہ آج تک نہیں لگ سکا۔ یہ بات آج بھی ہسپتال میں راز بن کر کہیں گم ہے۔
دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔